رہنما پاکستان تحریک انصاف بابر ایوان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی نااہل انتظامیہ نے ملک میں لوٹ سیل کا لنڈا بازار لگا رکھا ہے۔ نون لیگی حکومت ملک کو غربت کی گہرائی میں چھوڑ کر جائے گی۔ پاکستان میں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بابر ایوان کا کہنا تھا، ان کے پاس 7 مہینے رہ گئے۔ کل جو گفتگو کی ہے ایک عرب شیخ کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس نے اقامے والا، اس گفتگو کے مطابق ورلڈ بینک سے 17 ارب ڈالر کا مطلب یہ ہوا کہ جو 1 ارب ہے وہ 107 سے آپ ضرب دے لیں، کیونکہ ڈالر 107 یا 108 روپے کا ہے۔ تو یہ پاکستان کے سارے ادارے، نائل وزیر اعظم اور اس کی نائل کابینہ نے لوٹ سیل کا لنڈا بازار لگا دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بابر ایوان نے کہا، مجھے بتائیں کیا افغانستان جیسے ملک نے اپنے قومی ادارے دے کے کوئی قرضہ لیا؟ مجھے بتائیں کیا بھارت جیسے ہمارے دشمن نے اپنے قومی ادارے دے کے کوئی قرضہ لیا؟ مجھے بتائیں ایران جیسا ہمارا دوست پڑوسی جس کے اوپر پابندیاں لگی رہی 20 سال، اس نے کوئی اپنا ٹیلی ویژن، کوئی اپنا ایئرپورٹ، کوئی اپنا اور ادارہ دے کے کوئی قرضہ لیا؟ آنسر از نو۔ تو اس وقت جو 30 ارب ڈالر کے قرضے نیگوشیٹ مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں، 17 یہ ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب یہ گورنمنٹ جائے گی تو یہ پاکستان کو ایسا دھکا مار کے جائے گی کہ پاکستان میں نہ غربت ختم ہو سکے اور نہ ادارے بحال ہو سکے اور سارا کچھ فروخت ہو جائے۔ سابق وزیر اعظم اور ان کے خاندان سمیت تمام لوگوں سے متعلق جاری کیسز کے فیصلوں کا سپریم کورٹ سے فوری مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا تھا، کارکے کے کیس میں پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی ٹریبونل نے فیصلہ کیا کہ اتنے پیسے دے دو، جس دن پیسے نہیں دیں گے پتہ لگے گا الیکشن کمیشن کی بلڈنگ، سپریم کورٹ کی بھی بلڈنگ اور پارلیمنٹ کی بھی بلڈنگ بکی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اور قرضے گئے کدھر؟ یہ کھا گئے سارے قرضے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو خاندان اور ان کا منشی جنہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچایا ہے، نائل وزیر اعظم سے شروع کر کے نائل منشی تک، ان سب کے خلاف سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 6 مہینے کے اندر مقدمات کا فیصلہ ہو۔ اور جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کے بارے میں جو احتساب عدالت ہے وہ فوراً آرڈر کرے جب فیصلہ ہو کہ لوٹی ہوئی دولت ان کی واپس بلائی جائے۔ آپ دیکھیں ان کی دولت کا یہ عالم ہے کہ یہ پاکستان میں علاج کرانا پسند نہیں کرتے، آرام کرنا پسند نہیں کرتے، سیر کرنا پسند نہیں کرتے۔ کل نائل وزیر اعظم نے غلط گاڑی پارک کی، اس کو جرمانہ کر دیا وہاں کی پولیس نے۔ یہ انگریزوں کے غلام اور ذہنی طور پر ان ملکوں کے غلام جن کے اندر ان کے کرپشن کے معاملات اور پیسے چھپے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کو برباد کر رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود حالیہ مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بابر ایوان نے مزید کہا، 6 مہینوں اور 7 مہینے جو رہ گئے ہیں، ہم تو مطالبہ کرتے ہیں فوراً الیکشن ہو، جان چھوٹے، لیکن اگر یہ ٹائم پورا ہو گیا تو پھر اس کا ایک اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں مہنگائی اس وقت آسمان پہ ہے، 7ویں آسمان پہ پہنچا کے چھوڑیں گے یہ۔ اور آپ کو یاد ہے جب یہ آئے تھے تو نائل وزیر اعظم کہتا تھا میں آیا تو 90 والی قیمتیں واپس لے آؤں گا، آٹا بھی سستا کر دوں گا اور دودھ بھی سستا کر دوں گا اور نوکریاں بھی ملیں گی۔ اس لیے پاکستان کو معاشی طور پہ یہ نائل ملک ثابت کرنے کے لیے نائل وزیر اعظم اور نائل کابینہ لگی ہوئی ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان سے اس گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بڑا اچھلا تھا وزیر داخلہ، اس کو آج شرم اور حیا ہے اگر تو وہ جا کے فاٹا میں جو ہمارے شہید ہو رہے ہیں، شہید کی پوسٹ کے اوپر جا کے دورہ کریں۔ تھینک یو۔
Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔